عمران خان کے سب سے بڑے مخالف ہیں، سب سے پہلے اندر آئے 9 مئی کے بعد وہ لوگ جنہوں نے صرف پارٹی عہدوں کو چھوڑا ہے، کیا ان کے لیے واپسی کے راستے کھلے ہیں؟ ادھر حسین کے لشکر میں نام شامل ہے، ادھر یزید کے دربار سے ملے ہوئے ہیں، مشکل وقت میں بھی عمران خان صاحب کا ساتھ دیا ہے اور اب تک ساتھ ہیں پارٹی تو 3 MPO بھی ختم، وہ بھی رہا، اور وہ دودھ کے دھلے ہو کر نکلتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ پر ریفرنس اسٹیبلشمنٹ نے بھیجا، عمران خان نے کھل کر بتا دیا واپسی کس کی، شہریار آفریدی سے کسی کا مقابلہ نہیں، کس رہنما کی تعریف، اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم کامنٹس شامل کر دیں۔ جی، کامنٹس کے لیے ہم نے ایک نیا سلسلہ بھی شروع کیا ہے واٹس ایپ کے ذریعے 030000733714 پر آپ ٹیکسٹ میسج کی صورت میں، وائس نوٹ کی صورت میں اور ویڈیو میسج کی صورت میں اپنا پیغام، اپنی رائے، اپنا سوال، اپنا شکوہ، اپنی شکایت ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ نمبر آپ کے اسکرین پر اس وقت فلیش بھی کر رہا ہوگا۔ جی، لبنہ سعدیہ لکھتی ہیں کہ فیصل وابڈا کی باتیں تو بہت پرانی ہیں، تو کیا یہ سارے امکانات اس وقت ہی ڈیسائیڈ ہو چکے تھے؟ دیکھیں، فیصل وابڈا کے جو انکشافات ہیں، جو ان کی باتیں ہیں، آپ یہ اس بات سے اندازہ لگائیے نا کہ جب خواجہ آصف صاحب نے کاشف عباسی کو انٹرویو دیا اور انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 2019 کے اپریل میں یہ ڈیسائیڈ ہو چکا تھا کہ عمران خان صاحب سے ہم نے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، اور خواجہ آصف صاحب یہ بتاتے ہیں کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور جنرل باجوہ نے آفر کی باقاعدہ کہ آپ انتخابات سے پہلے ہی یہ حکومت سنبھال لیں اور عمران خان سے ہم چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ آئیں حکومت میں۔ یہ خواجہ آصف صاحب نے بتایا۔ یہ اپریل 2019 کی بات ہے، جب عمران خان کی حکومت کو 1 سال بھی نہیں ہوا تھا، محض 8 مہینے مکمل ہوئے تھے خان صاحب کی حکومت کو۔ تو یہ بہت بڑے انکشافات ہیں جو فیصل وابڈا کر رہے ہیں، تو یہ ملتے بھی ہیں۔ صحیح۔ آکاش کمار لکھتے ہیں کہ کیا پاکستان میں کچھ تبدیلی ہوگی؟ کیا نوجوانوں کو کام کرنے کا موقع ملے گا؟ ان امپلائمنٹ ہے، انفلیشن ہے، اور ان کی لڑائیاں ختم ہی نہیں ہوتی ہیں، انتقام سر پہ چڑھی ہوئی ہے۔ دیکھیں آکاش بھائی، یہ جو ان امپلائمنٹ ہے، بے روزگاری ہے، اس کے علاوہ مہنگائی ہے، یہ وہ مسائل ہیں جو عوام کے مسائل ہیں۔ اس وقت جو اشرافیہ کے مسائل ہیں وہ یہ نہیں ہیں، وہ یہ ہیں کہ کس طرح سے انتخابات کو طول دینی ہے، کس طرح سے اپنے اقتدار کو طول دینی ہے، کس طرح سے اب یہ دیکھنا ہے کہ نگران حکومت، جو نگران سیٹ اپ آئے گا، اس میں کیا تبدیلیاں کرنی ہیں، پھر اپنی مرضی کے انتخابات کیسے کروانے، یہ ان کی ہیں ترجیحات۔ جو اس وقت ہمارے سیاستدان ہیں، ان کی یہ ترجیحات نہیں ہیں کہ آپ میں اور جو پاکستانی عوام ہیں ان کو کیسے ایک ریلیف پہنچانا ہے، بلکہ تکلیف پہنچانے والی بات تو وہ ہمیشہ سے ہی بلکہ دہراتے نہیں ہیں، کرتے بھی نہیں ہیں، وہ پروو کرتے ہیں کہ ہم کیسے آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور وہ پہنچاتے ہیں۔ ایک صارف ہے پنگ پونگ، یہ لکھتے ہیں کہ آپ کا فوکس ابھی پاکستان کے حالات پہ ہونا چاہیے، یہ بس ڈائیورژن ہے کہ آپ منی عمران ریاض ہو ہمارے لیے پلیز، باقی یہ آلتو فالتو کے ٹاپکس پہ اچھے بھلے چینلز ویڈیوز بنا رہے ہیں، ہم صرف آپ کو ہی دیکھتے ہیں۔ جی، ہم منی عمران ریاض ہیں آپ کے لیے، آپ کا بہت بڑا ہمارے لیے یہ اعزاز، یہ آنر کی بات ہے کہ آپ ہمیں ان کلمات سے نوازیں۔ بہرحال ہر کسی کی اپنی اپنی شناخت ہوتی ہے، آپ نے جو ہمارے لیے یہ رائے قائم کی، آپ کا بہت شکریہ۔ دیکھیں، پاکستان کے ایشوز تو یہ ہے نا، پاکستان سے جڑا ہوا ایک ایشو ہے نا، کہ اس میں پورے پاکستان کے لوگ، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ٹرینڈز بن رہے تھے، بہت سارے لوگ اس پر جاننا چاہتے تھے کہ آخر ہوا کیا ہے، بات کیا ہے، ان کو پتہ چلنی چاہیے کہ ہوا کیا ہے۔ تو اس لیے لوگوں کے تجسس کو جو بڑھاوا دینے کی بجائے ہم نے کہا کہ لوگوں کا تجسس ذرا کم ہو، تاکہ ہم اس موضوع پر بھی بات کر لیں، اور لوگ جو جاننا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم ان کے سامنے رکھ دیں۔ باقی جو پاکستانی ایشوز ہیں ان پر ہم ہمیشہ اور ہر روز بات کرتے رہتے ہیں۔ اس پروگرام میں، اس ویڈیو میں بھی ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے ایشوز پر، اور کل بھی ہم نے اپنے تمام تر جتنی بھی ہماری ویڈیوز تھیں اس میں پاکستان کے جو دیرینہ مسائل ہیں ان پر ہی بات کی ہے۔
صحیح. اچھا, سپریم کورٹ میں پیشی کے بعد عمران خان صاحب نے صحافیوں سے اہم گفتگو کی ہے, اس پہ بات کریں گے. جی, عمران خان صاحب نے صحافیوں سے جو بات کی تو خان صاحب آئے, عدالت پیشی ہوئی اور عمران خان نے صحافیوں کو بلا لیا کہ آ جاؤ سارے. تو پھر صحافی آنا شروع ہوئے. آپ یہ دیکھیں کہ عابد اندلیب صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان جب صحافیوں کو یہ کہہ رہے تھے نا کہ آ جائیں سارے, اسد طور جو عمران خان کے سب سے بڑے مخالف ہیں, سب سے پہلے اندر آئے اور سب سے زیادہ سوال کیے. یہ ان کے منہ پر تمانچہ ہے جو کہتے ہیں کہ عمران خان اپنی مرضی کے صحافیوں سے ملتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ خان صاحب نے اپنے مخالف جو رائے رکھنے والے صحافی ہیں نا, ان سے بھی ملاقات کی اور بہت شدید نوعیت کے جو سخت سوالات تھے خان صاحب نے ان کا بھی جواب دیا. اچھا, صحافی ذوالقرنین اقبال نے سوال کیا کہ 9 مئی کے بعد وہ لوگ جنہوں نے صرف پارٹی عہدوں کو چھوڑا ہے, کیا ان کے لیے واپسی کے راستے کھلے ہیں؟ تو آپ یہ دیکھیں نا, تمام سلسلے ابدار سے ملے ہوئے ہیں, فقیہ شہر بھی سرکار سے ملے ہوئے ہیں, گل و گلاب کا موسم تو اب رہا ہی نہیں, یہ جتنے بھی خار ہیں گلزار سے ملے ہوئے ہیں, ادھر حسین کے لشکر میں نام شامل ہے, ادھر یزید کے دربار سے ملے ہوئے ہیں. تو خان صاحب نے کہا کہ ایک وہ لوگ ہیں جو آسانی سے چلے گئے, ان کی واپسی کا معاملہ کیس بائے کیس دیکھیں گے. لیکن دوسری جانب جو باقی خان صاحب کے جو وہ رہنما جو اس وقت جیلوں میں ہیں, جو اس وقت تکلیف میں ہیں, تو خان صاحب نے کہا کہ میاں محمود الرشید, اعجاز چودھری, عالیہ حمزہ, ڈاکٹر یاسمین, علی محمد خان اور شہریار آفریدی ہیں جو کہ بڑے اسپیشل لوگ ہیں. پارٹی کو مشکل میں چھوڑ کر جانے والوں کا ان لوگوں سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. تو یہ بڑا دو ٹوک خان صاحب کا موقف ہے جو کہ یہ کہتے ہیں جنہوں نے مشکل وقت میں بھی عمران خان صاحب کا ساتھ دیا ہے اور اب تک ساتھ ہیں پارٹی کا. اور اس میں شہریار آفریدی, علی محمد خان صاحب ٹاپ پر ہیں. اب دیکھیں, علی محمد خان صاحب کو 8ویں مرتبہ گرفتار کیا گیا ہے. یہ کون سا 3 MPO ہے جس کو نقص امن کے خطرے کے باعث آپ کسی بھی رہنما پر 8 مرتبہ, وہ MNA رہ چکا ہے, آپ ایسے وہ وزیر رہ چکا ہے سابق. تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ وہ رہنما جو خان صاحب کے خلاف بیان دینا چاہتے ہیں ان پر 3 MPO پہلے لگتا ہے, لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو ان کا آ جائیں ابھی کرتے ہیں, تو 3 MPO بھی ختم, وہ بھی رہا اور وہ دودھ کے دھلے ہو کر نکلتے ہیں. عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جب میں وزیر اعظم تھا تو نیب آزاد تھا, ہم کوئی مداخلت نہیں کرتے تھے. اچھا, یہ خان صاحب نے بات کی ہے, لیکن بہت سارے لوگ اس بات پر سوال اٹھاتے ہیں کہ خان صاحب کے دور حکومت میں بھی نیب اور عمران خان صاحب کے بارے میں لوگ یہ باتیں کرتے تھے, ان کے مخالف صاحب یہ بات کرتے تھے کہ خان صاحب کے دور میں بھی نیب اتنا آزاد نہیں تھا, کیونکہ بہت سارے لوگوں پر پتہ نہیں کس قسم کے مقدمات قائم کیے جاتے تھے. لیکن اس سے قطع نظر, لیکن اس دور کا جو آپ دیکھیں نا, اس دور کی جو شفافیت ہے, اس دور کی فسطائیت ہے, وہ دیکھیں کہ کیا ہوگی کہ جب ایک رہنما جو کہ جیل میں ہے, جو اس کو پرول پر رہائی نہیں مل رہی, اس کے جو ایک تو بھائی کی وفات ہو جاتی ہے, اس کے بھائی کی وفات کے جنازے سے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے, گرفتار کیا جاتا ہے, اس کے بعد پھر اس کی بہن کی وفات ہو جاتی ہے, پھر اس کے بعد اس کو تب بھی کوئی پرول پر رہائی نہیں ملتی. یہ تو ایک تازہ مثال ہے جو ہم سب کے سامنے ہے, اور یہ ظلم کی انتہا ہے. ظلم کی انتہا ہے. اچھا, عمران خان صاحب نے ایک اور بات کی ہے کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر جی جو ریفرنس ہے وہ انہوں نے نہیں بھیجا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں, وہ ریفرنس بھیجا تھا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے, اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ جنرل باجوہ صاحب. جنرل باجوہ صاحب کے کہنے پر یا ان کے مشورے پر یا ان کے ریفر کرنے پر وہ جو ریفرنس تھا خان صاحب کی حکومت کے ذریعے, تو صحافی نے سوال کیا کہ کیا آپ کو ریفرنس اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے بھیجا, جس پر چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے کہا کیا آپ کو کسی قسم کا شک ہے؟ جی, تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ خان صاحب یہ اب بھی کہتے ہیں نا کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار ہے اس ریفرنس کو بھیجنے میں. تو کیوں بھیجا گیا, یہ تو ایک بڑا سوال ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ خان صاحب نے
اس لیے بھیجا ہوگا کہ وہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں وہ عمران خان کے حق میں فیصلہ نہیں دیتے یا ان سے مخالف رائے رکھتے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے ہے نا کہ خان صاحب نے آج یہ بھی بتا دیا کہ وہ ان کو جانتے تک نہیں ہیں, ان کی کبھی کوئی ملاقات تک نہیں ہوئی قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے. تو یہ سارے معاملات ہیں, اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عمران خان کو ریلیف ملتا ہے, انتخابات ٹائم پر ہوتے ہیں نہیں ہیں. یہ ایک بہت بڑے سوالات ہیں جو کہ اب ان کے جواب اب تک نہیں ملا. ناظرین, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.